بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم سورہ لقمان کا خلاصہ اور اس کے اجمالی مضامین کا تعارف بیان کریں گے۔ ایک عرصے کے بعد آج ہم نے اس کار خیر کو پھر شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں ہماری مدد فرمائے گا اور رہنمائی فرمائے گا اور اس کام کو اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ آج ہم سورہ لقمان کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ لقمان کو لقمان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو عطائیں ان پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواہر حکمت سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جس کو قرآن میں اللہ نے خیر کثیر فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس کو حکمت اللہ نے عطا کی گویا اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر سے نوازا۔ تو لقمان حکیم کا اس میں قصہ ہے اور ان کا واقعہ ہے اور ان کی جو ہے خوبصورت نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اور اس صورت کا جو اجمالی تعارف یہ ہے، اس کے مضامین کچھ یوں ہیں۔ اس میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی نبوت کا ذکر ہے اور ان کی رسالت کا ذکر ہے اور اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ یہ تین مضامین ہیں، چونکہ یہ مکی صورت ہے۔ اس کے مضامین وہی ہیں جو ہر مکی صورت کی ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر جو ہے عمل کا درس ہے اور سیرت سکھائی گئی ہے اور منکرات اور قبیح چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا اور جو ایرانی قصوں کو پڑھتے تھے ان کے مقابلے میں اللہ نے بہترین قصہ لقمان بیان کیا جو پند و نصائح سے بھرپور ہے۔ اس کو بیان کر کے یہ بتا دیا کہ قصہ وہ ہے جس میں عبرت ہو اور جس میں سبق ہو اور جس میں نصیحت ہو۔ اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو شرک کے بارے میں ڈرایا، اس کے نقصانات بتائے کہ شرک ظلم عظیم ہے اور اس میں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے اور اسی میں جو ہے اچھائی کا حکم ہے کہ ایک والد نیک اور صالح والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ اچھی سیرت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے اپنی عظمتوں کا ذکر کیا کہ زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان، اس کی تعریف اور اس کی ثنا جو ہے وہ حد و شمار سے باہر ہے۔ اسی صورت کے آخر میں علوم خمسہ کا ذکر ہے، 5 علوم کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقی طور پہ جانتا ہے۔ سیدنا لقمان کا تعارف یہ ہے کہ لقمان حکیم بنی اسرائیل کے ایک قاضی تھے، بعض کہتے ہیں کہ وہ درزی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ غلام تھے۔ بہرحال ان کا کوئی پیشہ ہو لیکن ان کی حکمت اور دانائی پوری دنیا میں ضرب المثل ہے۔ سیدنا لقمان حکیم کی باتیں آج بھی بطور مثال پیش کی جاتی ہیں اور لوگ ان سے سبق اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ لقمان حکیم نے بیان فرمایا کہ میں نے 4000 انبیاء کی زیارت کی، ان سے 8 باتیں سیکھی۔ نمبر 1، جب نماز میں ہو تو تمہارا دھیان جو ہے اپنے قلب پر ہونا چاہیے۔ جب دسترخوان پہ ہو تو تم اپنے گلے کی حفاظت کرو اور جب کسی کے گھر میں ہو تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو اور جب مجمع کے اندر ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ 2 کو یاد رکھو اور 2 کو بھول جاؤ۔ ایک اللہ کو یاد رکھو اور دوسرا جو ہے موت کو یاد رکھو اور 2 کو بھول جاؤ، یعنی جو تم نے کسی کے ساتھ احسان کیا اسے بھول جاؤ اور کسی نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے اس کو بھی بھول جاؤ۔ وما توفیقی الا باللہ۔